السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور خاص طور پر انسانوں اور جنات کو چیلنج کیا ہے کہ وہ قرآن جیسا ایک باب بھی لے آئیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ در حقیقت 14 صدیوں سے زیادہ عرصے تک کسی نے بھی اس چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ نہیں کیا، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے بہترین پوزیشن رکھنے والوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ کیونکہ وہ شروع سے ہی اس قدر شکست کھا چکے تھے، قرآن کے لسانی کمالات یعنی جو قرآن کے جو لنگوسٹک پرفیکشن ہیں ان کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو چیز اسے مزید ناقابل یقین بناتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا باب یعنی وہ سورہ کوثر ہے، اس کے صرف 3 مختصر آیات ہیں اور اس میں کل صرف 10 الفاظ ہیں۔ ان 3 آیات کا مختصر تعارف ضروری ہے، جیسا کہ جب ہم اس کی ریاضیاتی ساخت یعنی اس کے میتھمیٹیکل میریکلز کے بارے میں بات کریں گے تو واضح ہو جائے گی۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا باب نمبر 108 ہے، یعنی یہ سورہ نمبر 108 ہے، اور یہ ان واقعات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جن میں قبیلہ قریش کے بعض افراد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب آپ کے بیٹے کی کم عمری میں وفات ہو گئی تو آپ کو بے اولاد پکارنا شروع ہو گئے اور یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اب آپ کی نسل یہاں پہ ختم ہو گئی، اب آگے نہیں چلے گی۔ یہاں پہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لفظ ابتر کا استعمال کیا ہے۔ تو اگر عربی کے تناظر میں دیکھا جائے ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نسب منقطع ہو چکا ہو، کیونکہ اس لفظ کے معنی وہ ہیں جو بے نتیجہ اور منقطع ہو۔ بنیادی طور پر وہ یہ دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور توہین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی وراثت ان کی وفات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زیر بحث سورہ کو ظاہر کر کے جواب دیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ عربی میں لفظ کوثر کا مطلب ہے لامتناہی اور بے شمار نیکی ہے، جس میں سب سے بڑی نیکی قرآن ہے، لیکن اس میں جنت میں الکوثر نام کا ایک دریا بھی شامل ہے جو تصور سے باہر اپنے نام تک زندہ ہے۔ دوسری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عبادات میں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لازمی اور مستحب دونوں، اور اس کی علامت اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرنے اور نماز ادا کرنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ یہ خاص طور پر حج کے دوران کھانے والے جانوروں کو ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ تیسری اور آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے حقیقت میں خود ہی ابتر ہیں، یعنی وہ حقیقت میں خود ہی بے نسب ہیں، یعنی ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ تا قیامت زندہ و سلامت رہیں گے، آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے نازل فرمائی۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ 10 حروف پر مشتمل ہے، ٹوٹل 10 حروف نہیں بلکہ جو ڈیفرنٹ لیٹرز اس میں استعمال ہوئی ہیں، جو ایک جیسے استعمال ہوئی ہیں وہ ایک مرتبہ گنا جائے اگر تو اس میں ٹوٹل 10 مختلف حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لفظ کال CALL دیکھتے ہیں تو اس میں ایل چونکہ 2 مرتبہ آیا ہے، ایکچولی اس میں جو ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہی استعمال ہوئے ہیں، CAL۔ تو ایسے ہی پہلی آیت میں 10 مختلف لیٹرز یعنی 10 مختلف حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ دوسری آیت بھی 10 مختلف حروف پر مشتمل ہے۔ چلے چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف، تو تیسری آیت کو دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی 10 مختلف حروف پر مشتمل ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس ایک حرف کا جو اس صورت میں سب سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو اگر اس کی گنتی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی 10 ہی ہے، اور اگر ہم اس صورت کے پہلے حرف پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بھی پوری صورت میں 10 مرتبہ ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 10 جو ہے نا، 10 کا حصہ، اس کو اہمیت اور فوقیت دی ہے صورت میں۔ یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے اور بڑی حیران کن بھی۔ اس کے علاوہ علماء نے جب اس کو ایویلیویٹ کیا تو اس صورت میں وہ حروف جو صرف ایک بار استعمال ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بھی صرف 10 ہی ہے، اور اسی طرح جو پہلے جن ڈیفرنٹ لیٹرز کا ذکر کیا گیا جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو نکال دیں تو باقی ہمارے پاس جو حروف بچتے ہیں وہ بھی صرف 10 ہی ہیں۔ اور اب ہم اس صورت کی ہر آیت کے آخر والے حرف پہ توجہ دیتے ہیں تو وہ را ہے۔ تو اگر ہم اس حروف تہجی کے اعتبار سے حرف را کو دیکھیں تو حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا بھی 10واں۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور وہ تمام صورتیں تلاش کریں جو حرف را پر ختم ہوتے ہیں، حیرت انگیز طور پر ہم نے دریافت کیا کہ قرآن کے کل ابواب یعنی کل صورتیں جو صرف را پر ختم ہوتی ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ ایک بار پھر کوئی انسانی ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح کے ناقابل یقین عددی ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، تو کیا یہاں کوئی اور کنیکشن بھی مل سکتا ہے؟ جب ہم پورے قرآن مجید میں لفظ سورہ کا ذکر ہونے کی تعداد گنتے ہیں
تو ہم اسے بھی 10 بار ہی پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم حرف را کے ساتھ ختم ہونے والے الفاظ کی تعداد کو شمار کرتے ہیں۔ اس سورہ کے شروع سے لے کے قرآن کے آخر تک اور وہ 10 الفاظ ہی بنتے ہیں جن کے اینڈ پہ حرف را آتا ہے۔ لنگوسٹکلی تو تمام زبان دان جتنے بھی عربی کو جاننے والے ہیں تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ لنگوسٹکلی کتنی پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس چھوٹی سی صورت میں بھی، جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم میتھمیٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ سورہ عربی لفظ انا سے شروع ہوتی ہے، ہم جا کر قرآن کی پہلی آیت ڈھونڈتے ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے دوسرے پارہ کی 119ویں آیت ہے۔ اب اگر ہم اس آیت میں الفاظ کی تعداد گنتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر وہ بھی 10 الفاظ ہی ہیں۔ چونکہ سورہ کوثر کی درمیانی آیت میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے جسے عربی میں النحر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ یوم النحر اس مہینے کا 10واں دن ہے جس میں حج کیا جاتا ہے، یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ کو حج ہوتا ہے، لہٰذا بار بار یہ ناقابل یقین ریاضیاتی ہم آہنگی جس میں نمبر 10 اس باب میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود کو محدود نہیں کرنا چاہیے اور یہی نہیں رکنا چاہیے، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم سورہ کوثر کی آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں 3 آیات ہیں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، اور اگر 1 جمع 2 جمع 3 ان تینوں کا مجموعہ بناتے ہیں تو ہمارے پاس 6 کا حصہ سامنے آتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے محققین نے محسوس کیا کہ سورہ کوثر کی ہر آیت میں پورے حروف تہجی میں سے صرف 6 حروف آتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے اس چارٹ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان 6 حروف کو عام ہجائی حروف تہجی کے مطابق ان کی ترتیب کے مطابق لکھا گیا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کا استعمال بار بار ہوا ہے، اور حروف تہجی کے اعتبار سے ان کے نمبر وار ان کو یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ جیسے جو الف ہے یہ حروف تہجی میں پہلا نمبر ہے اس کا، اور جو را ہے اس کا 10واں نمبر ہے، جو کاف ہے اس کا 22واں نمبر ہے، جو لام ہے 23واں، نون 25واں اور واو 27ویں نمبر پہ ہے۔ یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے جب ہم ان آرڈر نمبروں کو، یعنی یہ جو ان کی ترتیب ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہمارے سامنے 108 کا حصہ بنتا ہے، جو کہ اسی سورہ کا نمبر بھی ہے، یعنی قرآن مجید میں اسی سورہ کا نمبر 108۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان کی جو 3 آیات ہیں 1 2 3، ان تینوں کو جمع کیا جائے تو ہمارے پاس 6 کا حصہ آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آیت میں ظاہر ہونے والے بار بار آنے والے حروف کی تعداد ہے یعنی 6، اور ان کے عام حروف تہجی کے نمبروں کا مجموعہ ہمیں اس صورت کا نمبر دیتا ہے۔ عربی حرف را کو بہت واضح طور پر نمایاں کیا گیا ہے، یہ حروف تہجی کا 10واں حرف ہے، اور سورہ کی ہر آیت اس حرف پر ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ جب را آتا ہے تو یہ 16واں نمبر ہے اس کا، دوسری دفعہ اس کا 21واں نمبر ہے، تیسری مرتبہ اس کا 28واں نمبر ہے، اور چوتھی مرتبہ اس کا 43واں نمبر ہے۔ اور یہاں پہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان نمبروں کو جمع کریں تو پھر ہمارے سامنے نمبر 108 آتا ہے، جس سورت کا قرآن مجید میں ترتیب والا نمبر ہے۔ جب ہم سورہ کوثر کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ بننے والے حروف پوری اس صورت میں 15 بار ظاہر ہوتے ہیں، دوسرے لفظ کے حروف اس صورت میں 22 بار، اور تیسرے لفظ کے حروف اس سورہ میں 26 بار آئے ہیں۔ جب ہم سب کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دلچسپ فگر آتی ہے، اور وہ ہے 63۔ اور یہ چونکہ صورت اللہ تعالیٰ کے نبی کو مخاطب کر کے اتاری گئی ہے تو اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال ہی ہے، جو بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو اس سورہ میں پہلے لفظ کے حروف 6 بار، دوسرے لفظ کے حروف 14 بار، اور تیسرے لفظ کے حروف 23 بار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو دوسری آیت کے ان حروف کی ٹوٹل تعداد بن جاتی ہے 43۔ یہاں پہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ پورے باب میں جتنے بھی ٹوٹل لیٹر یعنی حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 43 ہی ہے۔ اور آخر میں اگر ہم اس تیسری آیت کے بارے میں بھی یہی طریقہ کار دہرائیں، اس میں استعمال ہونے والے حروف 15 بار، 21، 4 اور 21 بار آیا، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ہمارے پاس نمبر آتا ہے 61۔ کیونکہ اس آیت میں لفظ آتا ہے ابتر، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کفار کے بارے میں کہ وہی بے نسل لوگ ہیں، انہی کی نسل آگے نہیں چلے گی، وہ اپنے نام کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہاں پہ یہ جو فگر ہمارے سامنے آتی ہے 61، تو یہ ایک پرائم نمبر ہے جو کسی پہ بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نمبر 61 ہے وہ ابتر ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے۔
اگر آپ قرآن کو لنگوسٹیکلی دیکھتے ہیں، فزکس کے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں، کیمسٹری کے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں، ہر لحاظ سے، جس طرح اب ہم نے اس کو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو ہمارے سامنے بہت ہی حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو کتنی فضیلت بخشی ہے، اور واقعی یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی ہی ترتیب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔